عشرہ ذی الحجہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس عشرے کے یہ ابتدائی 10 دن وہ ہیں جس میں اہل ایمان حج کے مناسک اور حج کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ عشرہ تقرب الی اللہ اور انسانی سوچ کا رخ بدلنے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ پاک یہ مواقع اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان دنوں اور راتوں کی الگ الگ فضیلت ہے۔ یہ نیکیاں کمانے کا موسم اور سیزن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں نیک اعمال کی قدر و قیمت سال بھر کے بقیہ سارے ایام سے زیادہ ہے، لہذا کثرت سے تسبیح، تحمید اور تکبیر کہا کرو، یعنی کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ عبادت اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہوں، مرد ہو یا عورت، انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں میں رکھے۔ اصل نیت تو قضا روزوں کی ہوگی، ساتھ ساتھ ان دنوں کی فضیلت کی نیت بھی کر لے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ان راتوں میں ساری رات جاگنا شرط نہیں، جتنی ہمت اور نشاط ہو اتنی ہی عبادت کر لے، اور اگر اتنا بھی کر لے کہ مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات جاگ کر عبادت کی۔ ان دنوں میں اللہ کو ہر نیک عمل محبوب ہے، نفلی عبادت کا بھی اہتمام ہو، صدقہ خیرات کی کثرت بھی ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اگر کسی کو اپنے قول سے، فعل سے تکلیف پہنچا دی تو معذرت کرنے میں اور معافی مانگنے میں دیر نہ کی جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اور دل اور دماغ سے غلط سوچا نہ جائے، اور ان دنوں کو نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ اور راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اس عشرے کا ایک عمل 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ساری دنیا کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ فضیلت حجاز کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ 9 ذی الحجہ جہاں ہوگی، جس ملک میں جہاں 9 ذی الحجہ ہوگی، وہاں کے لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور وہاں کے لوگوں کو یہ ثواب ملے گا جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس دن جو روزہ رکھے گا وہ یہ ثواب پائے گا کہ اللہ پاک اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ 9 ذی الحجہ اگر حرم میں جس دن ہے تو اس کا اعتبار ہے، نہیں، جہاں ہوگی 9 ذی الحجہ وہاں کے لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ایک عمل ان ایام میں تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ
23 نمازیں بنتی ہیں، ان میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی، یا بغیر جماعت کے نماز پڑھے تب بھی۔ اور تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ایام بڑے بابرکت ہیں، اللہ کی بڑائی کے ایام ہیں، اس لیے یہ ان تکبیرات کو پورے 10 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنا یہ پسندیدہ ہے۔ یعنی آج 2 ذی الحجہ ہے جو گزر چکی، تو بقیہ جو ایام ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہی جائیں تو یہ کہنا پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کے یہ ایام ہیں، اور ان تکبیرات کے اندر اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جا رہی ہے۔ اور ایک عمل جو عید الاضحیٰ کی رات کا ہے، اس کے بارے میں بھی جان لیجئے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ عید الاضحیٰ کی رات کو جو شخص ثواب اور یقین کے ساتھ زندہ رکھے، یعنی عبادت کے ذریعے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی سے وہ شخص محفوظ رہے گا اور پرسکون رہے گا، اور اللہ کی رحمت میں ہوگا جو شخص عید الاضحیٰ کی رات کو ثواب اور یقین کے ساتھ زندہ رکھے، یعنی عبادت کے ذریعے زندہ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ راتیں ہم ایسے ہی لاپرواہی میں اور لاابالی میں ہلا گلے میں گزار دیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، ان راتوں کی قدر کی جائے، ان دنوں کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کی اور ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔